سبيل الدموع سبيل مريح. پھر تیسرا فائدہ اللہ کی مدد ملنا، فرشتوں کا ساتھ ملنا، فرشتوں کی تائید. یہی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی نا، اس سے پہلے کی آیت میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جو لوگ ایمان لائے اور انہیں استقامت اختیار کی، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اس دنیا میں. یہاں فرشتے دوست بن جاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، وہ دوستی دنیا کی دوستی دنیا تک ہی رہ جاتی ہے نا، وہ فی الآخرہ قبر میں بھی دوست ہیں، قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے. جب کوئی انسان دوست نہیں ہوگا، رشتہ دار سب منہ موڑ جائیں گے، ہر شخص اکیلا ہوگا، ان کی دوستی کام آئے گی. لیکن یہ دوستی کب ملتی ہے؟ جب انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، مسکراتے رہے. جب آدمی حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے بھی جواب دے دیا، تو آپ وہاں سے چلے گئے. ابو بکر بھی پیچھے چلے گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، آپ بیٹھے رہے، جب میں نے جواب دیا تو آپ غصے میں آ گئے اور اٹھ گئے یہاں سے. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. سبحان اللہ. جب کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، فرشتہ جواب دے رہا ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں کوئی بد دعا دے رہا ہے، فرشتہ بھی آمین کہے گا اور اس کے لیے پلٹ کے بد دعا کرے گا، یعنی کہ اس کے لیے آمین کہے گا کہ یہ تم ہی پر پلٹے. فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا، درمیان میں شیطان آ گیا، اور میں شیطان کی موجودگی میں نہیں رہ سکتا. پھر آپ نے فرمایا ابو بکر 3 چیزیں برحق ہیں. نمبر 1، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ عز و جل کی خاطر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو دیتا رہتا ہے، دیتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دے رہے اور یہ دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. آپ باہر رہتے ہیں، آپ ڈالر کماتے ہیں، آپ کو تو دینا ہی چاہیے، دیتے ہی رہنا چاہیے. وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے. وہ نہیں دے رہے آپ کو، نہ دیں، بھلے نہ دیں، کیونکہ اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا، آپ کو کہیں اور سے کہیں بہتر دلوائے گا. بے فکر ہو کے خرچ کریں اور اس چیز کی توقع ہی نہ رکھے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک بہترین چیز لے کر جاتے ہیں، اپنی مشکل سے کمائی ہوئی، محنت کی ہوئی کمائی سے کوئی خوبصورت سے خوبصورت چیز لے کر جاتے ہیں، ان کو پسند ہی نہیں آتا. یا یہ کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی گھسی پٹی چیز دے دیتے ہیں تو آپ کا دل خراب ہونے لگتا ہے، کہتے ہیں اب تو مجھے نصیحت ہوگی، اگلی دفعہ دیکھو پھر میں کیا کروں. یہ نہیں کہنا. آپ خوش رکھیں اپنے آپ کو، میں نے اللہ کے لیے دی تھی، میرا رب مجھے اس سے بہتر دے گا. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ سبحانہ وتعالی کبھی نہیں چھوڑے گا، ضرور دے گا. آپ کا دیا ہوا کہیں ضائع نہیں ہوتا، بشرطے کہ اللہ کے لیے دے. تیسرے، جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اس کو کبھی بھی پھر پورا نہیں پڑتا، ہمیشہ وہ کمی کا شکار ہی رہتا ہے. نیکسٹ فائدہ، معاف کرنے سے سکون اور اطمینان کا ملنا. سکون سے سونا، دل سے بوجھ ہٹا کے، آف لوڈ کر کے سکون سے آرام سے سوئیں. فضیل بن ایاز کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے، تو کہا کرو اے میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگوں کو اگر آپ یہ مشورہ دیں نا معاف کر دو، کہتے میں معاف نہیں کر سکتی، میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا. تو پھر اسے کہو کہ اگر تم صحیح طرح بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو. یعنی زیادتی نہ کرنا کسی کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت وسعت والا دروازہ ہے
اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. معاف کرنے والا تو رات کو آرام سے اپنے بستر پر سو جاتا ہے اور بدلہ لینے والا دن رات فکر میں مبتلا رہتا ہے. تو زندگی میں سکون چاہتے ہو تو معاف کر دو اور اپنے آپ کو کہو میں معاف کر سکتی ہوں, میں اسٹرانگ ہوں, میں معاف کر سکتی ہوں, اللہ کی مدد سے میں معاف کر سکتی ہوں, میرے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں. صرف ایک کہنے کی بات ہے نا, بس کر دیا, بات ختم, اندر رکھ کے کیا فائدہ. اگلا فائدہ, معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی معاف کرنے والے باعزت لوگ ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, نیچے ہو جائے, اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر شیطان ہمیں کیا خیال ڈالتا ہے, اگر تم معاف کرو گے نہیں تمہارے سر چڑھتے ہی جائیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو سبق سکھا کے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو سمجھائیں, سبق سکھائیں, لیکن زیادتی نہ کریں کسی پر. ہاں, آپ اپنے حسن سلوک سے, اچھے اخلاق سے بھی سبق سکھا سکتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی تو قسم بھی کھائی تھی کہ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے, معاف کرنے میں تھوڑا جھکاؤ ہوتا ہے نا, جھکنا پڑتا ہے, اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں, لوگوں نے کہا کہ آپ سے جھگڑا کیا گیا ہے تو آپ کیوں چپ ہیں, یعنی لوگ آپ کو اتنی باتیں سنا کے چلے گئے اور آپ چپ. تو میں نے انہیں کہا کہ جھگڑے کا جواب دینا لڑائی کے دروازے کے لیے چابی کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی اگر میں ان کی باتوں کا جواب دوں گا تو جھگڑا بڑھ جائے گا. جاہل یا احمق سے درگزر کرنا ہی اخلاق ہے. ہاں, اسی میں عزت کی حفاظت اور اس کی اصلاح ہے. شیر خاموش بھی ہوں تو لوگ ان سے ڈرتے ہیں, کتا بھونک رہا ہو تو اس پر خاک ڈالی جاتی ہے, پتھر پھینکے جاتے ہیں. کتنی عقل مندی کی بات کی. شیر خاموش بھی ہو تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں, یعنی میری خاموشی بھی اپنا کام کرے گی, اور اگر میں جواباً چیخنا چلانا شروع کر دوں تو اس سے کیا ہوگا, اس سے بڑھ کر مصیبت آئے گی, فائدہ کچھ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھے کہ گناہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے درگزر کرنا اتنی ہی بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے. یعنی جتنی بڑی غلطی کسی کی معاف کریں گے اتنا ہی بڑا اجر ملے گا. آپ کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان چھوڑ دیتا ہے, لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس کو تو نہیں معاف کیا جا سکتا. لیکن جو جتنی بڑی بات ہوگی اس کا ریوارڈ اتنا ہی بڑا آئے گا. اگلا فائدہ, معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ. بجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اور جس کا اجر اللہ اپنے ذمہ لے لے وہ کتنا بڑا ہوگا, اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن بہترین اجر ملنا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا, یعنی اس کے اندر خوف پریشانی نہیں ہوگی, اسے بہت امید ہوگی کہ میرا معاملہ بہت اچھا ہوگا میرے ساتھ. وہ اس دن خوف سے نکل آئے گا. ایک حدیث میں آتا ہے لا تغضب ولک الجنہ, لا تغضب ولک الجنہ. بس اتنا سا جملہ لکھ کے لگا دیجیے, خوبصورت الفاظ میں لکھ کے کہیں نہ کہیں انگلش میں اس کا ترجمہ کر لیجئے, لا تغضب, غضبناک نہ ہو, غصہ نہ کرو, ولک الجنہ, اور تمہارے لیے جنت ہے. لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو, تمہارے لیے جنت ہے. آپ دیکھیے کہ اگر معاف کر کے, غصہ نہ کر کے جنت مل سکتی ہے تو پھر یہ چھوٹے سے جھگڑے کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, چھوڑ سکتے ہیں. اگلا فائدہ, قیامت کے دن عزت کا ملنا. قیامت کے دن بھی معزز لوگوں میں شامل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. آپ خود سوچئے کہ ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی اور اس میں کسی کو عزت ملے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. دنیا میں بھی اگر کسی کو کوئی عزت ملتی ہے, کوئی ایوارڈ ملتا ہے, کوئی اس کی شان بلند ہوتی ہے, تو اس کے لیے سب خاندان والوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے, دوستوں ساتھیوں کے لیے. تو آپ خود سوچیے قیامت کے دن کسی کو کوئی ایوارڈ ملے اور عزت ملے
کوئی معمولی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ان میں سے ایک رحم اور شفقت کرنے والا شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو. اگلا فائدہ معاف کرنے سے دشمن کا دوست بن جانا. یہ جو آج شروع میں بتائی گئی ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو بھلائی سے دور کرو. وہ شخص کہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی پڑی ہوئی ہے وہ ایسا ہوگا جیسے دلی دوست. اور اس نسخے کو آپ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں بہت مفید پائیں گے. اب دیکھیے کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں نا دن اور رات آتے رہتے, کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتا, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے. کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے کبھی نہیں اچھا ہوتا, کبھی آپ کا اچھا ہے کبھی دوسرے فریق کا اچھا ہے, کبھی آپ کا اچھا نہیں کبھی اس کا اچھا نہیں, کبھی اس کا دن اچھا نہیں کبھی آپ, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو جب اچھا وقت نہ ہو, کوئی ناراضگی ہو جائے, خفگی ہو جائے, ایک دوسرے سے بول چال بند ہو جائے, تو اس کو اینڈ آف دا ورلڈ نہ سمجھے. یہ نہ سوچے کہ بس اس کے بعد تو کبھی اچھے حالات ہو ہی نہیں سکتے. ایک نسخہ جو بہت بہترین ہے وہ یہ کہ کثرت سے دعا شروع کر دیجئے اس وقت, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ نہ کیجئے کہ اللہ اس شخص سے میری جان چھڑا, یہ نہ کہیے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ آپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت کا سبب. تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت کو یہ کہہ کے گزار دیں, دس شیل ٹو پاس, یہ بھی گزر جائے گا. یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا. رات گزر جاتی ہے, رات چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد خوبصورت صبح ہوتی. صبح آئے گی, امید سے رہیے, دعا کرتے رہیے, اپنی طرف سے اچھا سلوک کرتے رہے. اللہ آپ کی قدردانی دوسرے کے دل میں ڈالے گا ایک دن. اور ایک اور چیز یہ کہ اپنے تعلقات اللہ سے اچھے رکھیں. جب انسان کا معاملہ اللہ سے خالص ہو جاتا ہے نا, سچا ہو جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے معاملات لوگوں سے بھی اچھے کر دیتے ہیں. تو ہم جہاں کہیں اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی کر رہے ہیں, کوئی گناہ کر رہے ہیں, کوئی غلط کام کرے, اس کو چھوڑ دیجئے. چاہے چھپ کے کر رہے ہیں, سامنے کر رہے ہیں, کہیں کر رہے ہیں, اسے چھوڑ دیجئے. خاص طور پر چھپے گناہوں سے پرہیز کرنا, جہاں کوئی نہ دیکھ رہا, وہاں پر اللہ کی نگرانی کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ اچھا رکھنا. ابن عباس کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن سے مراد ہے غصے کے وقت صبر کر لو, برائی کو معاف کر دو. جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچائے گا, اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان سے دلی دوستی کر لیں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. ایک کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھا, اس کی ٹرانسفر ہوئی لاہور سے کراچی, تو ریل کار سے اس کو جانا تھا. تو اسٹیشن پہنچا, ٹکٹ خریدا, گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی وہاں اس کو پہنچنے کے لیے سامان خود اٹھا کے جانا مشکل تھا, تو اس نے ایک کلی لے لیا, وہ جو پورٹر ہوتے ہیں, اور اسے کہا کہ میرا یہ سامان میرے ساتھ وہ فلاں گاڑی تک پہنچا دو. اس نے سامان لیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. رش بہت تھا, وہ شخص خود تو کسی طرح بچا کے نکل کے گاڑی تک پہنچ گیا. ایک کلی چونکہ سامان سے لدا ہوا تھا یا اس کے ساتھ جو بھی تھا وہ وہاں نہیں پہنچ پایا. اب ہوا یہ کہ اتنی دیر میں گاڑی کے چلنے کے لیے وسل ہو گئی. اب اس شخص کی ٹرین مس ہو گئی. اب اگر وہ اس پہ جاتا تو سامان پیچھے رہ جاتا, اور اگر رکتا ہے تو ٹرین جاتی. بہرحال اس نے ٹرین کو جانے دیا. افسوس تو اس کو بہت ہوا. آپ خود سوچئے کہ اگر کسی کی وجہ سے آپ کا پلین مس ہو جائے یا گاڑی مس ہو جائے یا کسی چیز کا کوئی چانس مس ہو جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہو. اس غصے کو یاد کر لیجیے. بہرحال اس شخص کو غصہ تو بہت ہوا, بہت غصہ آیا. اب ہوا یہ کہ جب گاڑی چلی گئی تو لوگ بھی چھٹ گئے, تو وہ بیچارہ پسینے سے شرابور کلی جو تھا وہ وہاں پہنچ گیا, اور اس کے چہرے پر نہایت افسوس اور شرمندگی کے آثار تھے. وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دے, میں نے وقت پہ پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا. اب یہ صاحب غصے میں تو بہت تھے, لیکن سوچنے لگے کہ گاڑی تو ویسے ہی چلی گئی, مس ہو گئی ہے. اب اگر میں کلی کو قتل بھی کر دوں تو گاڑی واپس نہیں آئے گی, میں جا تو سکتا نہیں, لہذا غصہ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں. کوئی بات نہیں, اللہ کو ایسے ہی منظور تھا, ایسے ہی ہونا تھا, اور اللہ کی مرضی کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے.
چلو آج نہیں کل چلا جاؤں گا. تو یہ سوچتے ہی اس نے پیار سے مسکرا کے کلی کو کہا کوئی بات نہیں. اب یہ بات سنتے ہی کہ ایک آفیسر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں, ٹرین مس کر دی اور کوئی بات نہیں, اور جواباً مسکرا بھی رہا ہے, تو اس کے چہرے پر ایک بشاشت سے آ گئی, اس کی چمک آ گئی اس کی آنکھوں میں. اس نے سامان اٹھا کر کہا لائے میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں اور قریبی ریسٹ ہاؤس میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. بہرحال وہ سامان لے کر آیا, اس نے سامان رکھا. اب اس شخص کو پتا تھا کہ اس شخص نے کل اسی وقت ٹرین پر جانا ہے. اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وقت سے پہلے ان کی بکنگ کروا دی ٹرین کی, اور سامان لینے کے لیے آ گیا, اور سامان اٹھایا اور پلیٹ فارم پہ آ گیا. اب جب پلیٹ فارم پہ آیا تو صاحب نے کچھ پیسے دینا چاہے, تو کلی نے کہا کہ میں ہرگز بھی پیسے نہیں لوں گا, میری غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی. میں نے بڑی کوشش کی کہ یعنی کہ آپ کی اس نقصان کا کچھ بدلہ دے سکوں, تو میں نہ ٹکٹ کے پیسے لوں گا اور نہ ہی سامان اٹھانے کے, بس یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. اب وہ شخص بھی بہت مصر تھے کہ کم از کم یہ شخص ٹرین کا کرایہ تو لے لے, اگر سامان اٹھانے کا نہیں بھی اجرت دیتا. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا, آپ اگر مجھے کچھ نہیں دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی, یعنی وہ میری گلٹ اندر سے ختم ہو جائے گی کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف. بہرحال کلی نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور خود کھڑکی کے پاس باہر آ کر کھڑا ہو گیا, گپ شپ لگانے لگا اور باتیں کرنے لگا, اور بہت احسان مند نظروں سے بار بار وہ دیکھ رہے تھے وہ شخص اس کو, یعنی وہ بھی محبت سے دیکھ رہے تھے. گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ بھی ساتھ آہستہ آہستہ چلتا, وہ باتیں کرتا رہا, اور پھر جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کی تو بہت محبت سے اس نے ہاتھ ہلا کر ان کو سی آف کیا. وہ اس کلی کی نگاہوں میں ایسی محبت اور ایسی چاہت اور ایسا مان تھا کہ وہ کہتے کہ ایسا تو آج تک مجھے کسی اپنے عزیز رشتے دار نے بھی نہیں خدا حافظ کہا, کہ اتنی محبت. بہرحال ٹرین چلی گئی تو کلی نے کہا کہ اچھا میں ذرا ناشتہ کر لوں. تو ناشتے کے لیے جب اس نے جیب میں پیسے ڈالے تو 3,000 روپے وہاں. سوچا کہ یہ کیا. تو ہوا یہ کہ وہ بات چیت کے دوران غیر محسوس طریقے سے انہوں نے وہ پیسے کسی طرح اس کی جیب میں ڈال دیے. آپ دیکھیے کہ اس کلی نے, غریب انسان تھا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, ہاتھ اٹھائے اور اس صاحب کے لیے بہت سی دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر ان صاحب نے 20 سال بعد اپنی ڈائری نکالی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا پایا کہ کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا, لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل کو ٹھنڈا کر دیتی. یعنی وہ نگاہوں کی محبت, مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں, افسوس اس بات کا کہ میں ایک محبت کرنے والا انسان وہاں چھوڑ آیا. اب دیکھیے کہ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنا غصہ نکال سکتا تھا, اور اس کا غصہ شاید بجا بھی ہوتا اور کلی سن کے چلا جاتا, اور وہ بھی بےچارا دل برا کر کے, ایک تو یہ لیٹ ہونے کا غم اور اوپر سے گالیوں کا. لیکن اس شخص نے جو معاف کیا تو معاف کرنے کا نتیجہ کیا نکلا, کلی بھی خوش, صاحب بھی خوش, اور دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں. تو یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں پیش آتی رہتی. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم ساری زندگی پہ لگاتے الٹا نہیں سکتے. مثلا بچے سے برتن ٹوٹ گیا, بعض اوقات بہت ہی آپ کو کوئی عزیز پیاری چیز ٹوٹ جاتی, اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے خود پرسنلی اس کا تجربہ کیا کہ جب میری کسی ہیلپر سے کبھی کچن میں کوئی برتن ٹوٹا یا کوئی اور نقصان ہوا, تو میں نے اپنے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ نقصان جو ہو گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا, اور بعض اوقات ایسے لوگوں کے ہاتھوں نقصان ہوتا ہے کہ وہ بےچارے اس کو بھر بھی نہیں سکتے, میں اس پر غصہ نہیں کروں. اور یقین مانے کہ غصہ آنے کے باوجود جب میں نے اس پر کنٹرول کیا تو اس معاف کرنے اور اس مسکرانے سے اس شخص کے کام کرنے کی رفتار اور خیر خواہی اور محبت اور جان ماری کئی گنا بڑھ گئی. وفاداری, عید آ رہی ہے, گھر نہیں جا رہی, نہیں آپ کے ساتھ عید کرنی. حج سے واپس آئی ہیں, نہیں آپ سفر پہ جا رہی ہیں, میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی, آپ کے ساتھ ہی ویک گزاروں گی. حج سے آتے ہیں تو آپ دیکھیے دل ہوتا ہے جلدی سے سب کو ملے. وہ بچی پورا 1 ہفتہ میرے ساتھ رہ کر پھر گھر گئی. یہ محبت کہاں سے آئی؟ اگر ایک دوسرے کو ہر وقت سکولڈ کرتے رہے, غلطیاں تو ہر دم
ہم سے بھی ہوتی، ان سے بھی ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جرا کرتے رہے اور بحث کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹرفیئر کرتے رہے، تو آپ خود سوچئے کہ یہ محبتیں تو نہیں ملتی نا، یہ وفاداریاں تو نہیں ملتی، یہ کسی کی خیر خواہی تو نہیں ملتی، مشکل وقت میں کوئی ایسے ہی تو نہیں کام آ جاتا۔ اور وہ جو برتن ٹوٹ چکے ہوتے، یاد بھی نہیں، پتہ نہیں کون کون سا ٹوٹا تھا، اس سے بہتر آ جاتے، اس سے اچھی چیزیں آ جاتی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی بجائے چیزوں سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یہ فلاں چیز تو میرے فلاں موقع پر شادی پہ کسی نے گفٹ کی تھی تو مجھے بڑی عزیز تھی، خواہ اس کی دھیلے برا کچھ بھی قیمت نہ ہو، بس صرف ایموشنل اٹیچمنٹ۔ کوئی چھوٹی سی چیز سنبھال کے رکھ لیں گے، کچھ اس کا کام نہیں ہمارے پاس رہنے کا، اسے ہم نے کوئی استعمال نہیں کر، وہ بس یادگاریں رکھی ہوئی ہیں، ایک یادگار یہاں لٹک رہی ہے، ایک وہاں لٹک رہی ہے، ایک وہاں لٹک رہی ہے، جنگ سے گھر بھرا ہوا ہے، جگہ گھیری ہوئی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے دلوں سے ان چیزوں کی، مادی چیزوں کی محبت نکال ہی نہیں پا رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ انسانوں کی محبت ہی ختم ہو کے رہ گئی، جگہ ہی نہیں انسانوں کی محبت کی۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک معصوم بچہ، اپنے بچے جب غلطی کرتے، کوئی چیز خراب کر دیتے، کوئی توڑ دیتے، کچھ گڑبڑ کر دیتے، تو رک کے ضرور سوچا کرے کہ کیا ان کو مار کے یا ان کو ڈانٹ کے یا ان کے ساتھ سخت یا چیخ چلا کے یا کچھ بھی کر کے کیا وہ سب کچھ واپس ہو جائے گا؟ نہیں۔ جتنی بھی بڑی غلطی، آپ بعض کہتے تھے نا، آپ کو کوئی بتا دیتا ہے آپ کا بچہ یہ غلطی کر کے آ رہا ہے، یہ ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہے، اب وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک انسان ایک ٹراما سے گزرتا ہے، غلطی ہے اس کی، لیکن اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس وقت غصے میں بھر جاتے، آئے تو صحیح میں اس کی خبر لیتی، یہ شکر کرتے جان بچ گئی اس کی، اور پھر اس کو سکھانے کے لیے اس وقت جذباتی انداز اختیار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ آپ پہلے خود ٹھنڈے ہو جائیے، اپنا غم بلائیے، اپنا غصہ کم کیجیے، اور اس کے بعد آپ سوال کیجیے کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو کہ چلے شکر ہے جان بچ گئی، اللہ کا شکر، کوئی بات نہیں، چیزیں آنی جانی، اللہ اور دے دے گا، اس میں بھی کوئی خیر تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے۔ پھر جب تھوڑا سا نارمل ہو حالت، پھر آپ پوچھیے کہ ہوا کیا تھا، تاکہ وہ شخص سوچنا شروع کرے غلطی کہاں تھی، کیوں، تاکہ آئندہ اس غلطی سے بچ سکے۔ آپ کے چیخنے، داڑنے، غصہ کرنے، برا بلا کہنے سے اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے کچھ سوچ سکے، اس کو سوچنے کا موقع دیجیے، اس پر ٹرسٹ کیجیے، اس کو یہ کہنے کا موقع دیجیے کہ میری ماں مجھے بلیو کرتی، مجھ پر اعتماد کرتی، اور غلطیاں بھی ہو سکتی۔ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بچہ دوستوں میں بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے مثلا، اب وہ گھر آیا، آپ کیا کریں گے؟ کیسے معاملہ کریں گے؟ غصے سے، رو دھو کر؟ نہیں، صبر سے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے مدد مانگیں گے، پھر طریقہ سوچیں گے کہ اب اس کا کیا جائے، اب یہ ایک خاص چیز کی طرف جا رہا، اب کیا کیا جائے، اس پر معلومات حاصل کریں گے کہ اگر بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس سے کیسے دور کی جا سکتی، پھر وجہ سوچیں گے وہ اس میں پڑا کیوں ہے، یہ نوبت ہی کیوں آئی، اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، کیا توجہ کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، صحیح ڈائریکشن کی کمی ہے، مورل سپورٹ کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تو اس کو بتائیں گے ہی نہیں کہ مجھے پتا چل چکا ہے تم سگریٹ پیتے، آپ نہیں بتائیں گے، ہاں آپ اس کو روکنے کے لیے اور طریقے اختیار کریں۔ مثلاً آپ یہ کہہ سکتی ہیں آج تمہارے کپڑوں سے کچھ اسمیل سی آ رہی، کن لوگوں میں بیٹھ کر آ رہے ہو، کیا تمہاری گاڑی میں کوئی سگریٹ پی رہا تھا، اس کا کیا ہوگا، وہ کانشیس ہو جائے گا، ماں کو تو پتا چلنے لگا، اور پھر آپ اس کو بتانے کے لیے سگریٹ کے کچھ نقصان یا ڈرگس کے کچھ نقصان وغیرہ آپ نے پڑھے ہوئے، معلومات حاصل کی ہوئی ہو، تھوڑا تھوڑا شیئر کرنا شروع کر دیں، لیکن ابھی آپ ڈائریکٹ نہیں ہوں، ابھی آپ انڈائریکٹ رہیں، اور اگر ایسی نوبت آ بھی جائے کہ آپ کو ڈائریکٹ ہونا پڑے تو اس میں بھی آسان طریقہ اختیار کریں۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ کو پتا چلے کہ آپ کے شوہر
کسی غلط راستے پہ نکل رہے ہیں، کسی اور چیز میں انوالو ہو رہے ہیں، کسی اور میں انوالو ہو، آپ کو پتہ چل گیا. عورت کے لیے خبر بجلی گرنے سے بڑھ کر. اب کیا شوہر گھر آئے گا تو آپ ہنگامہ مچا دیں گے؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں. اللہ سے مدد مانگیں اور اس سے اپنا سلوک اور بہتر کریں، تاکہ اگر آپ کے رویے میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس کو آپ سے مایوس کر کے کہیں اور سکون ڈھونڈنے کے لیے متوجہ کیا تو اس سے باہر نکل آئے. کیونکہ بہت سی خواتین بلا وجہ تجسس شروع کر دیتی، فون پہ میسجز پڑھنا شروع کر دیتی، اور چیزوں میں کسی اور کو فون کر کر کے پوچھیں گے اچھا تم نے دیکھا وہاں، تم نے دیکھا یہ، وہ دیکھا وہ، اور ایسی خبروں سے اپنے آپ کو سخت پریشان رکھی، اور دل سے یہ غم جائے گا ہی نہیں. باتیں بار بار وہی بات آئے گی، بار بار وہی بات آئے گی. کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ کی پریشانی سے، آپ کی بد اخلاقی، آپ کے رونے دھونے، آپ کے چیخنے چلانے سے کیا وہ شخص بدلے گا؟ وہ اور دور جائے گا آپ سے. پازیٹو رویہ اختیار کیجیے، مثبت رویہ. سب سے پہلے اللہ سے دعا، ہر مشکل میں سب سے پہلے اللہ سے دعا. اور میں سوچتی ہوں اگر ہم صرف سورۃ فاتحہ ٹھیک پڑھنا شروع کر دینا نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوہرا دوہرا کے اس کو پڑھیں، اللہ تیری مدد چاہیے، تو مجھے تھام لے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ عرش عظیم کا رب ہے، مجھے اس کی مدد چاہیے. اب میں اس سچویشن میں ہوں، بچے سے مشکل ہو گئی، شوہر سے مشکل ہو گئی، مالی مشکل آ گئی، کوئی اور پرابلم آ گئی، اللہ کی مدد چاہیے. حوصلے سے کام لیجیے، حوصلے سے، صبر سے، بہادر بنیے کہ اب یہ تو چیز ہو گئی، اب اس کا علاج کیا ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے. ایسی صورت میں اللہ کی مدد سے آپ جلد اس مشکل سے نکل آئیں. اور اگر مشکل وہاں رہی بھی نا، کہ اللہ کا فیصلہ یہ کہ ابھی وہ مشکل آپ کی زندگی میں رہے، آپ کے اندر کا جو حوصلہ اور آپ کے اندر کی جو دنیا کی، یعنی آپ کے اندر کی جو فضا ہے، اگر وہ خوشگوار ہو گئی تو دنیا میں تو بے شمار مسائل ہیں. وہ ہمیں اس لیے مسئلہ نہیں لگتا کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں سیریا میں مسائل کم ہیں. اس دفعہ حج پہ جانا ہوا تو مینا کے دن آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت چھوٹے سے جگہ پر انسان میٹرس بھی بس لٹرلی اتنا سا ہوتا ہے جس میں انسان ایک سائڈ پر یا دوسری سائڈ پر رہ سکتا، پراپر طریقے سے لیٹ بھی نہیں سکتا. 7 لوگوں کے بیڈ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اجنبی لوگوں کے ساتھ لیٹنا. بعض اوقات کسی کو کھانسی ہے، کوئی خراٹے لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بے وقت اٹھ کے روشنی جلا دے، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں مسلسل نفس کا امتحان ہی امتحان ہے. سب صبر صبر صبر، کیونکہ حج میں لا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ تو کرنا ہی نہیں. تو میں سوچ رہی تھی مینا کیمپ میں 3 دن گزارنا اگر مشکل ہے تو جو لوگ سالوں سال سے کیمپوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے سروں پہ کوئی چھت نہیں، جن کے لیے کوئی پراپر سینیٹیشن کا انتظام نہیں، وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مسائل کو لے کے اتنا بڑا بنائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ہم نے اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیا ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر پا رہے. ہم اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما نہیں پا رہے، کیونکہ مشکلات سے گناہ تو جھڑیں گے لیکن اجر میں اضافے کے لیے تو آپ کو عبادت، اچھے اچھے کاموں کی کثرت کرنی پڑے گی. وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ یہ ساری انرجی یہیں ڈرین ہوتی چلی جا رہی. تو حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو معاف کریں لوگوں کو کہ انسان ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، ہم سے بھی غلطی ہوتی، ان سے بھی غلطی ہو گئی، جانے دیں. اور پھر حل سوچیں گے کہ علاج کیا کرنا ہے. علاج بھی تبھی کر سکیں گے جب آپ خود ہوش میں ہوں گے، خود اسٹرانگ ہوں گے. کیا وہ ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر سکتا ہے جو خون دیکھ کے بے ہوش ہو جائے؟ نہیں. تو آپ کو اتنے چھوٹے دل کا نہیں ہونا چاہیے، دل بڑے کریں. جب دل بڑے کریں گے تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا، اس کو بڑی ہمت دے گا اور معاملات آسان ہو جائیں گے. تو یہ چند تھے معاف کرنے کے فائدے. اب تھوڑے سے نقصان بھی بتا دیتی ہوں اس کے سمیت جو ابھی میں نے بات کی. نہ کرنے کے نقصان، معاف نہ کرنے کے نقصان، وہ بھی لکھ لیجیے. نمبر 1، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی طرف سے بخشش ملتی، لیکن جو کسی کو معاف نہیں کرتا
اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے ان دو لوگوں کے جن کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہو، چاہے ہسبینڈ وائف ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ لہذا بخشش بھی پینڈنگ میں چلی جاتی ہے اگر انسان لوگوں کے ساتھ جھگڑے لڑائیوں میں رہتا ہے۔ آپ معاف کر دیں، وہ کرتا ہے یا نہیں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم معاف کر کے اپنا معاملہ درست کریں تاکہ ہمیں تو بخشا جائے، ہم تو بخشے جائیں۔ دوسرا نقصان، جو کسی پہ سختی کرے گا اس پر سختی ہوگی، جو کسی کا نقصان کرے گا اس کا نقصان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس پر سختی کر دے گا۔ تیسرا نقصان، آپس کی عداوت سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ دین کا نقصان، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی دشمنی سے بچو، کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی، دین کا صفایا کر دینے والی۔ اگلا نقصان، معاف نہ کرنے سے اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی۔ آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بخاری کی حدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ معاف کرنے کے مواقع، سب سے پہلے تو اپنے عزیز پیاروں قریبی لوگوں کو، ازواج اور اولاد کو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 3 لفظ معاف کرنے کے ازواج اور اولاد کے لیے استعمال ہوئے، معاف کر دو، درگزر کر دو، جانے دو۔ نمبر 2، خادموں کو معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا غلاموں کے بارے میں اچھا کرے تو قبول کرو، برا کرے تو معاف کر دو، اگر تمہاری مخالفت پر غالب آ جائیں تو انہیں بیچ دو، یعنی غلاموں کے بارے میں نکال دو پھر ان کو۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ہم اپنے خادموں کو معاف کریں؟ آپ خاموش رہے، اس نے پھر وہی بات کہی، پھر تیسری بار جب کہا تو آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار۔ تو اگر خادموں کو 70 بار معاف کرنا تو اپنے بچوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہوگا؟ پھر چھوٹی غلطیوں پر بھی اور بڑی غلطیوں پر بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس دوران آپ نے جب مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے اس میں تاخیر ہو گئی یا میں کام نہیں کر سکا تو آپ نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی، آپ نے کبھی ملامت نہیں کی۔ پھر اسی طرح دین کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر بھی صبر کرنا۔ بعض اوقات ہمارے اندر کوئی اچھی بات سنتے ہیں، بڑا جذبہ آ جاتا ہے ہم بھی دین کی خدمت کریں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے لوگ کسی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، کسی ادارے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر کمیٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے، بورڈ کا آپس میں رویہ کیا ہوتا ہے، مل کے کام کرنے والوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ تو دین کی تو جڑ مونڈی جاتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کے ساتھیوں کو معاف کرتے رہیں، کچھ زیادتی کر بھی جائیں، دوسرے ادھر ادھر ہو کے دوبارہ آپ نے تو آپ سلام میں پہل کرتے ہیں، بات ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے، جیسے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی اذیتوں پر صبر کیا جائے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تشریف لے جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی نے بہت عجیب و غریب باتیں کی تو آپ کا دل دکھا ان پر، تو حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجئے، تو آپ نے اسے معاف کر دیا، اپنے دل سے اس کی بات نکال دی۔ پھر معاف کرنے کا موقع ہے کسی کے الزام لگانے پر، جب کوئی الزام لگایا آپ پر اس کو بھی معاف کر دیجیے۔ میں جب حج پہ جاتی ہوں تو میں ایک دعا کرتی ہوں، یا اللہ جس کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی احسان کیا ہے آج تک ان سب کو اس کی بہترین جزا دے، اور جس کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے آج تک اللہ ان سب کو معاف کر دے، تاکہ تو مجھے معاف کر دے۔ اتنا دل ہلکا ہو جاتا، ایسا سکون آتا۔ تو کبھی کسی کی کوئی بات یاد بھی آ جائے نا، فلاں نے اخبار میں میرے خلاف لکھا تھا، کہتے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو ہدایت دے دے، اس کو بات صحیح سمجھا دے، اس کو سمجھ آ جائے تو ایسی باتیں چھوڑ دے، اپنا نقصان نہ کرے۔ ہم کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے خیر رکھے گا۔ کیونکہ حضرت مستہ نے جب حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا تو یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں تھا، تو پورے معاشرے کا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، وظیفہ دگنا کر دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ بولی میں چاہتی تھی آپ کو قتل کر دوں. اس نے خود اعتراف کر لیا. تو صحابہ نے چاہا کہ ہم اس کو پھر ختم کر دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا. جس نے آپ پر جادو کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے اس کو معاف کر دیا. صحابہ میں سے حذیفہ بن یمان کے والد کو جنگ احد میں غلطی سے شہید کر دیا گیا. آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ قتل کرنے والوں کے حق میں وہ اتنا ڈرے کہ طائف تک چلے گئے بھاگ کر، لیکن آپ ان کے حق میں دعائی کرتے رہے، غفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف کر. آخر عمر تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. آپ کے پاس قصاص کا کوئی مسئلہ لایا جاتا تو آپ فریقین کو کہتے معاف کر دو، آپس میں صلح کر لو. پھر اسی طرح جو معافی مانگے اس کو معاف کر دے. بعض اوقات، اور یہ کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم سے کسی کے حق میں زیادتی ہم معافی چاہتے ہیں، ہم کو معافی نہیں کرتے. ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، دوسرے معاف نہیں کرتے. ہم کیا کریں؟ کیا ہماری معافی ہو جائے گی؟ تو آپ دیکھیے کہ کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم یہ نہ کہیں کہ میں نہیں معاف کر سکتی، نہیں، خاموشی اختیار کریں، دل میں معاف کر دیں، زبان سے کہہ دیں اوکے ٹھیک ہے، اور جو معافی کا مطالبہ کرے اس کو تو معافی کر دیں. اور پھر خوبصورت انداز میں معاف کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فاصفح الصفح الجمیل، خوبصورتی سے معاف کرو، کیونکہ حسن اخلاق کا نچوڑ معاف کرنا. اور معاف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کسی اور سے بھی ذکر نہ کیا جائے، چہرے سے اظہار نہ کیا جائے، مسکرانے کی کوشش کی جائے، بس زبانی اور لان تان تو دور کی بات. جب کہیں ہارٹ آرگیومنٹ ہو رہی ہو تو جواب دینے میں بہت احتیاط کریں، الفاظ نپے تلے گنے چنے بولیں، ایکسٹرا بات نہیں کریں کیونکہ اس میں خرابی ہو جاتی. بد دعائیں نہ دیں کسی کو، بلکہ دعا دیں. ابن مسعود بازار میں غلہ خرید رہے تھے. جب غلہ خریدا تو پیسے نکالنے لگے تو وہ دیکھا تو ہے ہی نہیں کچھ، کوئی مجھے کہتے ہیں جیب کٹ گئی تو کوئی اڑا کے لے گیا تھا. تو لوگ جو تھے آس پاس وہ بد دعا دینے لگے، اللہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، اللہ چور کے ساتھ یہ کرے. تو انہوں نے کہا اگر ان درہموں کے چرانے پر اسے مجبوری نے آمادہ کیا ہے تو اے اللہ اس کے وہ جو مجھ سے لے گیا اس میں برکت ڈال دے. خیریے میں وہ جو چرا کے لے گیا اگر کسی مجبوری سے چرایا اس نے تو اللہ اس میں برکت ڈال دے. اگر گناہ پر دلیری نے اس کو اس پہ آمادہ کیا چوری پہ، اللہ یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد کبھی نہ چوری کرے. کیا خوبصورت دعا ہے. پھر اسی طرح جن کو معاف کیا جائے ان سے اچھی امید دل میں رکھی جائے کہ کبھی ان سے خیر بھی پہنچے گی. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم معاف کرتے ہیں کبھی وہ بہت اچھے سے کام بھی آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو معاف کر دیا تھا تو کیا ہوا؟ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور دین کی خدمت کرنے والے تھے. لا علمی سے کسی سے کچھ ہو جائے تو اس کو رعایت دی جائے. اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے کہ معاف کر دو تو نصیحت قبول کی جائے. بدلہ لینے کا موقع ملے بھی تو نہ لیا جائے، احسان کیا جائے اور یہ دعائیں مانگی جائیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے. پھر یہ دعا اپنے لیے مانگے اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے، وسدد لسانی، میری زبان درست کر دے، واسلل سخیمۃ قلبی، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میری فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. پھر اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے، کیونکہ انتقام کا مادہ دل میں ہوتا ہے، اور اپنی خواہش کی برائی سے. پھر اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء.
اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس پر کوئی زیادتی ہو اس کے لیے دعا کر دے. یعنی یہ نہیں کہ ضروری کوئی ہم پہ زیادتی کرے گا، ہم بھی تو کسی سے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے معافی کی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، وہ ویسے ہی غصے میں آتا ہے جیسے انسان غصے میں آتا ہے. میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کا خلاف نہیں کرتا، بس جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارہ اور باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے سے قریب ہو جائے، یعنی دوسروں کو دعا دی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دلوں کو ہلکا کر دے اور ہمارے دلوں کو خوش کر دے. یہاں اس موقع پر میں ایک چھوٹی سی آڈیو آپ کو سنانا چاہوں گی جو اس سلسلے میں معاف نہ کرنے کے نقصان کے بارے میں تیار کی گئی ہے. Did you know that unforgiveness can actually make you sick? It's classified as a disease in medical books. Now, forgiveness therapy is being used to help treat diseases like cancer. Dr. Stephen Standiford, a cancer surgeon, says unforgiveness makes people sick and keeps them sick. It's important to treat emotional wounds or disorders because they really can hinder someone's reactions to the treatments, even someone's willingness to pursue treatment. Of all cancer patients, 61% have forgiveness issues, and of those, more than half are severe. That's according to research by Dr. Michael Berry, a pastor and the author of the book, The Forgiveness Project. These negative emotions, this anger and hatred, creates a state of chronic anxiety. Chronic anxiety very predictably produces adrenaline and cortisol, which deplete the production of natural killer cells, which is your body's foot soldier in the fight against cancer. When a person forgives from the heart, which of course is the gold standard that we use in Matthew 18, forgiveness from the heart, we find that they're able to find a sense of peacefulness. Quite often our patients refer to that as a feeling of lightness. Or we don't realize what a burden anger and hatred is until we let it go. And the first step in forgiveness therapy is recognizing forgiveness is not the same thing as condoning what a person did, which is the major hurdle for most patients. تو جدید ریسرچ کے مطابق معاف نہ کرنا جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے. کینسر کے 61% پیشنٹس جو تھے ان کا مسئلہ معاف نہ کرنا تھا، دل میں نفرت، ہیٹرڈ، گرجز رکھنا. لوگ تو برا کرتے ہی رہیں گے اور یہ تکلیفیں سامنے آتی ہی رہیں گی. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے سردی سے بچاتے ہیں نا اپنے آپ کو، گرمی سے بچاتے ہیں، خطرے کی چیزوں سے بچاتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے اوپر کچھ پہن لینا ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق بڑھانا ہے. لیکن ان چیزوں کو اپنے اندر پالنا نہیں، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ اور آخرت کے اعتبار سے. تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے سب کو معاف کیا، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، ہمیں خوشیاں عطا کر دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرما، ہمیں اپنے شوہر کی طرف سے خوشیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے آپس کے خاندانوں کے تعلقات بھی بہتر بنا دے. کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے بوڑھے والدین کی کیئر اور خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے غم کا شکار ہیں اللہ ان کا غم اور پریشانی بھی دور فرما. یا رب العالمین جتنے بھی لوگ اس مجلس میں آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کی کوششیں اور محنت قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبيل الدموع سبيل